تم نے نیزہ اٹھایا نہ خنجر کبھی، پھر بھی ہر جنگ میں کامیابی ملی، اور اسلام سرسبز ہوتا گیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ کیا جمع کے محفل کا آغاز کیا ہے حضرت رشی صاحب نے۔ اور عزیزو آئیے، یہ محفل کی اپنی ایک شاندار روایت ہے۔ 110 سال پورے ہوئے ہیں۔ اس 110 سال کی تاریخ کو لمحوں میں کیسے سمیٹا جا سکتا ہے، لیکن اس زندہ امام کا جشن ہے۔ پوری کائنات جس کے فضل امام کے تحت آ کے سمٹ سکتی ہے۔ آئیے عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ پورا ہمارا رسائی ادب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت سالک صاحب، حضرت ماہر صاحب، حضرت قیس صاحب، پورا سلسلہ تھا جو یہاں پہ 40 سال 35 سال تک سب نے یہاں محفلیں پڑھی ہیں، اور یہاں بھی نائب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 20 سال کنٹینیو یہ محفل پڑھ چکے ہیں۔ نذیر باقری صاحب نے کم سے کم 15-16 سال یہاں پہ حاضری دی ہے، تشریف لائے ہیں، وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ باقر بلیاوی صاحب کم سے کم 20 مرتبہ یہاں پڑھ چکے ہوں گے، میں بھی 10-12 مرتبہ کم سے کم یہاں آ تو چکا ہی ہوں گا۔ اس محفل کی اپنی ایک روایت ہے، اور کیا شان ہوا کرتی تھی، بزرگوں سے سنتے ہیں۔ حاجی انوار الحسن صاحب کی روح کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی سرپرستی میں یہ کارواں آگے بڑھا، اور وہ بجرے والی محفل، وہ دریا کا کنارہ، یہ مچھلی گاؤں، دریا، مچھلی، ساحل، عریضہ، یہی تو عقیدہ ہے ہمارا۔ آئیے عزیزو، اور یہ زندہ امام کی محفل ہے۔ زندہ امام کی محفل نماز بھی ہے، عبادت بھی ہے، اسی لیے تو یہ محفل 110 سال ہو گئے مسجد میں ہو رہی ہے، تاکہ آپ نماز کے طور پہ بیٹھیں، تہجد کی طرح سے سنیں، عبادت کی طرح سے اس میں شامل ہوں۔ ہاں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ پھولوں کے گجرے، یہ ہار، یہ بجرے اور گجرے، اس محفل کی اپنی ایک تہذیب رہی ہے، اپنی ایک روایت رہی ہے۔ آئیے اب یہاں سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کیا سلسلہ؟ کیا انہوں نے کہا کہ اور اسلام سرسبز ہوتا رہا۔ بات بڑی پیاری تھی کہ نعرہ حق رسن و دار سے پھیلایا ہے، نعرہ حق رسن و دار سے پھیلایا ہے، راج محلوں سے نہ دربار سے پھیلایا ہے، ہو کے مسلوب بھی تکبیر کہی ہے ہم نے اسلام کو کردار سے پھیلایا ہے، ہم نے اسلام کو کردار سے پھیلایا ہے۔ دیکھیے 2 شبد ہیں ہمارے ہاں، ایک رشی یعنی رشی کیش، اور ایک بنارس۔ جب بھی بنارس اور رشی کیش اور ہریدوار کا نام آتا ہے، ہندوانہ سنسکار ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن چونکہ زندہ امام کی محفل ہے، اور امام ایسے مہاپرش کا نام ہے کہ جو کسی دھرم کی بیڑیوں میں اسیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ غیبت میں رہ کے بھی ہر مذہب کا پالن ہار ہے، اس لیے کہ جو اس سے محبت کر لے۔ ہم بھارت والوں کی اپنی ایک تہذیب ہے اور اپنی ایک روایت ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے آج کی عریضے میں دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے، زندہ امام کا واسطہ کہ جو لوگ ہریدوار میں، رشی کیش میں اس وقت بلائے ناگہانی میں گرفتار ہیں، ہمارا دامن بھی بہت وسیع ہے، دل بھی بہت بڑا ہے، ہم پہلے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسانیت اور مانوتا کا سبق یہاں سے ہم دیتے ہیں۔ اے زندہ امام، آپ ان سب کو ان کے گھروں میں خیریت سے پہنچائیے جو ہمارے غیر مسلم بھائی اس وقت پریشان ہیں، اس لیے کہ بھارت کے ہندوؤں نے یہ بتایا ہے۔ دیکھیے مکے کے کافروں میں اور ہندوستان کے ہندوؤں میں بہت فرق ہے، کیونکہ مکے کے کافروں کے پاس کوئی درشن نہیں تھا، کوئی آستھا نہیں تھی، کوئی شردھا نہیں تھی، کوئی فلسفہ نہیں تھا، اس لیے وہ رسول اسلام پہ پتھر میں مارتے تھے، کوڑے پھینکتے تھے۔ لیکن ہندوستان کے ہندوؤں کے پاس ایک درشن ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک آستھا ہے، اس لیے انہوں نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا مگر آل محمد کا قصیدہ پڑھا۔ چونکہ میں نظامت شروع کر رہا ہوں اور نذیر باقری صاحب سے نظامت میں نے سیکھی ہے، اس مسجد میں، اس جشن میں پوری ایمانداری کے ساتھ ایک شبد اپنے بزرگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہندوستان کی نظامت کی باغ ڈور سنبھالنے والے، ہندوستان میں پہلی نظامت جس نے کی ہے وہ تھے خواجہ مشفق خامہ بگوش۔ جب وہ پاکستان چلے گئے تو انہوں نے نظامت کا کاروبار دیا تھا کنور مہندر سنگھ بیدی سہر کو۔ کنور مہندی سے میں کبھی آپ کو نظامت کی تاریخ پہ ابھی بات کروں گا اگر موقع آ گیا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے سردار جی ہو کے جب نعت کہی تو انہوں نے کہا عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کو محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ جہاں کے ہندو شاعروں نے مہندر سنگھ عاشق بار بار اس محفل میں آئے جب وہ نعت کہتے ہیں کہ مدینے جانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ یہ اس لیے نعت ضروری تھی کہ محمد کے دور سے یہ دنیا محمد سے کبھی خالی رہی نہیں۔ وہ آخری محمد ہے، یہ بھی آخری محمد ہے، وہ نبوت کا محمد ہے، یہ امامت کا محمد ہے۔ کر
کر سکو گے وجود سے انکار، سامنے وہ اگر نہیں آتے، پہلے سایہ نظر نہ آتا تھا، اب محمد نظر نہیں آتے۔ آئیے، یہ 21ویں صدی ہے، آج وہ موقع ہے کہ اپنے بزرگوں سے جو میں نے سبق پڑھا ہے وہ آموختہ دہرا لوں اور یہ بتا دوں اور یہ میں سند لوں کہ ہاں وہ ٹھیک ٹھاک یاد ہے کہ نہیں۔ جو ان سب بزرگوں نے مجھے پڑھایا وہ یہ پڑھایا کہ بیٹا 21ویں صدی جنگ کی صدی ہوگی، لڑائی کی صدی ہوگی، لیکن لڑائی کا تیور دوسرا ہوگا۔ 21ویں صدی تلواروں سے نہیں لڑی جائے گی، 21ویں صدی میں اسلحے کام نہیں آئیں گے، 21ویں صدی نظریات کی جنگ ہوگی، عقائد کی جنگ ہوگی، ویژن کی جنگ ہوگی، مشن کی جنگ ہوگی، اپنے اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں دنیا لگی ہوگی، اس لیے سب اپنی اپنی بات کو ثابت کریں گے۔ تو آئیے ہم بھی ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی کہ قیامت تک وہ بہکائے، کبھی سامنے آ کے، کبھی غیبت میں، کبھی چھپ کے، کبھی ظاہر ہو کے۔ تو جو اللہ شیطان کو کھلی چھوٹ دے گا کہ وہ چاہے جہاں سے بہکائے، تو کیا ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا؟ یہ مسلمان شیطان کے اوپر عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے، لیکن اس کے وار سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے 73 فرقوں میں سب ٹہل رہے ہیں، کملی لے کے، چادر لے کے، بستر لے کے، بوریا لے کے، مگر جس کے پاس ہدایت والا ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا صراط مستقیم پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عقائد کی اس جنگ میں، نظریات کی اس جنگ میں ہمارے پاس ہمارا امام موجود ہے اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہی محفلوں سے ادب پیدا ہوا، انہی محفلوں سے شخصیتیں پیدا ہوئیں، انہی محفلوں سے شاعری پیدا ہوئی ہے اور انہی محفلوں کے طالب علم یونیورسٹیز کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ دور نہ جائیے، یہیں 2-4 مثالیں مل جائیں گی۔ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا نہیں ہے مگر پڑھا رہے ہیں۔ یہ صرف محفلوں کی یہ تہذیب ہے جو لے کے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں۔ پروفیسر فضل امام صاحب، اودھ کی کون سی تہذیب، کون سی زبان، راجستھانی ادب، بھوجپوری ادب، سب میں راشٹرپتی ایوارڈ پائے ہوئے، اور ہماری شاعری کس کس رخ سے، کیسے کیسے زمین سے جڑی ہوئی شاعری کہاں کہاں پہنچی۔ ان سب میں معاف کیجیے گا، خالی شاعری کرنا بڑی بات نہیں ہے، شعر کی قدر اور اس کی تعیین اور اس کا رتبہ اور اس کا معیار، اس کی نوک پلک کیا ہوتی ہے، جب تک یہ کوئی سنوارنے والا نہ ہو شاعری شاعری نہیں ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسے ایسے ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں، ورنہ یہ تو شاعری کے اوراق تیز ہواؤں میں بکھر جائیں اگر ان کے اوپر کوئی پیپر ویٹ نہ ہو۔ تو ایسی شخصیتیں موجود ہیں اور ان کا ہونا ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہے۔ وہ ہم کو بیٹھ کے حوصلہ افزائی کریں گے اور سند دیں گے۔ آئیے میں گزارش کروں گا الحاج حجت الادب پروفیسر فضل امام صاحب کی خدمت میں حرف التماس پیش کروں گا، وہ تشریف لے آئیں اور اپنے دعائیہ کلمات، افتتاحیہ کلمات اور نثر کے کلمات سے اس جشن کا آغاز کریں تاکہ پھر ہم اس کشتی کو رواں دواں کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لیکن یہ لگا نہج بلاغہ پڑھ کر ارے بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ سرور نواب صاحب کی سروائی کے سائے میں تشریف لے آئے فضل۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں شب ولادت امام نصر کی خدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ بات سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید پڑھ کر کے جو بانیان محفل رہے ہیں ان کی روح کو مثال کر دیجیے۔ جناب مولوی حکیم سید اظہار حسن صاحب کربلائی، جناب مولوی حکیم سید اظہار حسن صاحب قبلہ، جناب حاجی ابوالحسن صاحب قبلہ، یہ بانیان محفل میں سے جو اس وقت داخل چل رہی ہے۔ آپ ذات ان کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين
العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والسيد المرسلين وخاتم النبيين وشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا ونبينا وشفيعنا وأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات الله خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور کہا کہ امام مبین کو جملہ اور صاف حمیدہ کا جامع قرار دیا ہے. یہ امام مبین وہ ہے جو فکر و نظر کی گہرائیوں کو بصیرت عطا کرتا ہے. امام مبین وہ ہے جو شعور حیات انسانی کو بیدار کرتا ہے. امام مبین وہ ہے جو فکر انسانی کو عظمتیں عطا کرتا ہے. امام مبین وہی ہے جو ہر دور میں انسانی ذہنوں کو بیدار کرتا رہے گا اور انسانی ذہنوں کو بیداری کا سبق دیتا رہے گا. آج کے اس دور حاضر میں جبکہ انسانی ذہن تعمیر کے بجائے تخریب کا سامان فراہم کر رہا ہے، امام مبین کے وجود کو اتنا ہی لازمی سمجھنا چاہیے جتنا کہ حیات انسانی کے دار و مدار ہے. بقائے انسانی اور خود بقائے کائنات اور وجود کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے. وجود کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خالق کائنات ہے، اور بقائے کائنات اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی امام مبین ہے. ورنہ کائنات ختم ہو جاتی، کائنات مٹ جاتی. اور ظاہر ہے کہ امام مبین ہمارے ہر لمحہ حیات میں، ہر خوشی و غمی میں مومنین کے ہمراہ رہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں سے دیکھ نہ سکیں. ظاہر ہے کہ ہماری نگاہوں میں وہ نہ تہذیب ہے نہ تطہیر ہے کہ امام مبین کو دیکھ سکیں. ظاہر کہ جب تک تہذیب نظر، تطہیر فکر اور تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس تک امام مبین کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے ظاہر ہے کہ جب خود ایک عہد میں ایسا ہوا کہ امام کی مدد کی ضرورت لوگوں کو، علماء کرام کو پیش آئی اور ایک بادشاہ نے اس بات کا اعلان کر دیا. اس کے باغ میں انار کے درخت سے انار کا باغ تھا اور اس میں ابتدائی سے وہ ایک ایسا سانچہ بنا کر کے لگا دیا کرتا تھا جس پر وہ نام چھپ جاتے تھے، جام ابھر آتے تھے جو ناپسندیدہ خلائق تھے، وہ نام کندہ ہو جاتے تھے. اس نے کہا کہ دیکھو قدرت نے، فطرت نے ان کے ناموں کو انار کے پھلوں پر ثبت کر دیا ہے. تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جتنے بھی علماء جعفریہ تھے وہ بلائے گئے اور وہ سر جوڑ کر کے تلاش کر رہے تھے، کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. تو انہوں نے امام مبین سے، امام حاضر سے توسل کیا اور 3 روز کی مہلت مانگی. 3 روز تک مسلسل فریاد اور توسل کرتے رہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ پہلے روز فریاد وسیع نہیں ہوئی، دوسرے روز فریاد نہیں وسیع ہوئی، تو تیسرے روز خود امام حاضر ظاہر ہوئے اور کہا کہ تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ جاؤ دیکھو اس باغ میں جو اناروں کا باغ ہے، جس میں بادشاہ نے ایک سانچہ رکھا ہے جس پر نام پہلے سے کچھ کندہ کر رکھے ہیں. وہ جب دھیرے دھیرے پھل بڑھنے لگتا ہے تو نقوش ابھرنے لگتے ہیں. جا کر کے کہو کہ اس کو ہٹا دے، وہ معلوم ہو جائے گا. ظاہر کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ تیسرے روز کیوں آئے؟ کہا تم کو یقین ہی نہیں تھا. اگر پہلے ہی روز کہہ دیے ہوتے یا چند ساتوں میں کہہ دیتے تو مدد کو میں آ جاتا. تم نے تو خود ہی 3 روز کی مہلت مانگی تھی. یہ ظاہر ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اتنے برس 1200 سال سے ہم امام مبین، امام حاضر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور یہ انتظار اس بات کا خود ثبوت ہے کہ ہم کو اعتبار ہے. اور اعتبار اس پر ہوتا ہے جو قابل انتظار ہوتا ہے، اور نہ اس کا انتظار نہیں ہوتا جو قابل اعتبار نہ ہو. یہ ہمارا انتظار اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ ہم کو اعتبار ہے. چند دنوں کے بعد ہی قوم موسیٰ بنی اسرائیل
गौ परस्ती का शिकार हो गए थे। ये 1200 बरस से मुसलसल हमारा इंतज़ार इस बात का सबूत है कि हमारा ईमान भी कायम है, हमारा इमाम भी कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पर हमारा इमाम कायम है। वो है मज़हब व मिल्लत के जो यतीम है उनका इमाम नहीं है, हमारा इमाम रहबरी रहनुमाई के लिए है। और ज़ाहिर है कि आज के इस दौर हाजिर में जबकि ज़हन इंसानी इंतशार और इज़्तिराब का शिकार हो रहा है, अगर इमाम मुबीन का वजूद न होता तो ये कायनात बाकी न रहती। इस कायनात का वजूद इस बात का सबूत है कि कोई बकाए कायनात के लिए है। और ज़ाहिर है कि जब बकाए कायनात के लिए है तो हयात इंसानी के संवर जाने के लिए इमाम मुबीन की रहबरी ज़रूरी है। और कोई कौम बग़ैर रहबर बग़ैर रहनुमा के ज़िंदा रह भी नहीं सकती है। जो कौम रहबर को नहीं पहचानती, बक़ौल गालिब कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज़ रो के साथ, पहचानता नहीं मुझे रहबर को मैं। तो तेज़ रो के साथ चलने के नाम पहचानना नहीं है। मार्फत तभी हासिल होगी, जब इरफान तभी हासिल होगा जब इमाम की रहबरी, इमाम की रहनुमाई होगी। और बग़ैर उनकी रहनुमाई के हम इमाम मुबीन की हकीकतों को, उनकी अज़मतों को, उनकी सदाकतों को, उनकी रिफ़तों को नहीं समझते। मुस्काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इमाम हाजिर का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार ही तो हमें एतबार का सबक देता है। और इसीलिए हम आज भी ज़िंदा हैं, हमारी कौम भी ज़िंदा है। और ज़ाहिर की वो कौमें मर जाती हैं जिनका कोई राहबर नहीं होता, जिनका कोई रहनुमा नहीं होता। ये रहबरी, ये रहनुमाई इस बात की दलील महकम है कि हमारा यकीन भी कामिल है, हमारा एतबार भी है, हमारा इंतज़ार भी इस बात का ऐलान कर रहा है। ये अरीज़े जो डाले जाते हैं, इतराज़ होता है कि कोई जवाब आया, कोई जवाब आया। हम कहते हैं आज के इस दौर के साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में फैक्स से आप यहाँ भेज देते हैं और वहाँ जवाब फ़ौरन पहुँच जाता है चंद लम्हों में। और उसके बाद जवाब की बजाय हमारी आरज़ुओं तमन्नाओं की जब तकमील हो जाती है तो जवाब की ज़रूरत ही क्या रह चीज़ है। जवाब का इंतज़ार वो करते हैं जो लाजवाब हुआ करते हैं, लेकिन हमारे पास जवाब होता है, उसका जवाब होता है वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।